کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ جسم کے لیے جسم سے روح کا نکل جانا تب تک جائز نہیں ہے جب تک وہ علی کو نہ دیکھ لے. اور ایک جملہ کہہ دوں کہ جسم کے لیے جب تک روح کا نکل جانا تب تک جائز نہیں جب تک وہ علی کو نہ دیکھ لے. ایک جملہ کر دوں کہ ہم پوری زندگی جس کا ذکر کرتے ہیں اگر اسے دیکھنے کا موقع مل جائے تو اسے موت کہتے ہیں. اچھا انصاف سے بتائیے کہ جنت بنائی کس نے؟ جنت بنائی اللہ نے. دے گا کس کی تابع داری میں؟ کہا محمد کی تابع داری میں. بٹوائے گا کس سے؟ تھوڑا تھوڑا سا آپ میرے ساتھ رہیے اس لیے کہ ٹھنڈا کا ماحول ہے. لہٰذا ایک بات کہہ دوں کہ آپ اتنے دور دور بیٹھے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا قریب آئے اس لیے کہ جب دانے بکھرے ہوں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے, ان کا کوئی معیار نہیں ہوتا ہے, ان کی کوئی بلندی نہیں ہوتی ہے. اور جب یہی دانے سمٹ کر اکٹھا ہو جائے تو نبازی ادب بھی ادب سے انہیں تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. نبازے. اور آپ ابو طالب کے یونیورسٹی کو ہونہار طالب علم ہیں اس لیے کہ ابو طالب کے یونیورسٹی کا ہونہار طالب علم بیٹھتا ہی ہے پہلے والی صف میں. جنت بنائی کس نے؟ کہا اللہ نے. دے گا کس کی تابع داری میں؟ کہا محمد کی تابع داری میں. بھائی کمال ہو گیا. جنت بنائی اللہ نے, دے گا محمد کی تابع داری میں, بٹوائے گا علی سے. بھائی کمال ہو گیا. جنت بنائی اللہ نے تو کہو لا الہ الا اللہ. اچھا دے گا محمد کی تابع داری میں تو کہو محمد رسول اللہ. میں اب اپنی گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں. جنت بنائی اللہ نے تو کہو لا الہ الا اللہ. دے گا محمد کی تابع داری میں تو کہو محمد رسول اللہ. بھائی اب اگر جنت لینی ہے تو کہنا پڑے گا علی ولی اللہ. اب اگر جنت لینی ہے تو کہنا پڑے گا علی ولی اللہ. میں کہتا ہوں مالک تو جنت کا بھی مالک ہے, تو محمد کا بھی مالک ہے, تو علی کا بھی مالک ہے. مالک تو سارے ملک کا مالک ہے, مالک تو سارے ممالک کا مالک ہے. مالک جنت تیری ہے, محمد تیرے ہیں, علی تیرے ہیں. تو جنت کا بھی مالک ہے, محمد کا بھی مالک ہے, علی کا بھی مالک ہے. مالک جنت خود ہی بانٹ دے. اب اللہ کہہ رہا نہیں میں جنت نہیں بانٹوں گا. کہا کیوں نہیں بانٹو گے؟ اس لیے کہ میں ہوں رب العالمین. اگر ابھی میں جنت بانٹنے چلا گیا تو کوئی کہے گا اللہ جنت مجھے دے دے, بھگوان جنت مجھے دے دے, اور جنت مجھے دے دے, ایشور جنت مجھے دے دے. بھائی میں ہوں رب العالمین, میں جنت نہیں بانٹوں گا. اچھا ٹھیک ہے مالک جنت تو نہ بانٹ, اپنے محمد سے بٹوا دے. کہا نہیں اپنے محمد سے بھی نہیں بٹواؤں گا. کہا کیوں؟ وہ ہے رحمت للعالمین. اگر ابھی میرا محمد جنت بانٹنے چلا گیا تو کوئی کہے گا اللہ کے رسول جنت مجھے دے دے, اللہ کے رسول جنت مجھے دے دے, اللہ کے رسول جنت مجھے دے دے. بھائی کمال ہو گیا. جنت نہ ہی اللہ بانٹے گا نہ ہی محمد سے بٹوائے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت بٹواؤں گا تو صرف اور صرف علی سے بٹواؤں گا. اس لیے کہ جہاں کافر تو کافر منافق بھی نہ گھسنے پائے. تھوڑا تھوڑا سا بیدار ہے تاکہ مجھے لگے کہ میں مردوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں, مردوں کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں. تھوڑا تھوڑا سا بیدار ہے. بھائی جنت میں بٹواؤں گا تو صرف اور صرف علی سے بٹواؤں گا. اس لیے کہ جہاں کافر تو کافر منافق بھی نہ گھسنے پائے. اللہ قرآن تھوڑا سا اس لیے کہ قرآن میں پڑھوں گا فیصلے آپ کریں گے, آیت میں پڑھوں گا توجہ آپ کریں گے. ایک درود کا سہارا دیجیے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. میں روح زمین پہ ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. لفظ خلیفہ لفظ مس یوز کیسے کیا جاتے ہیں لفظوں کا سفر تھوڑا تھوڑا سا بیدار رہیے گا. اللہ کہہ رہے کہ میں روح زمین پہ ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. بھائی لفظ خلیفہ ہے قرآن کا لفظ, لیکن بعد میں نہ جانے کیسے کیسے کو کہا گیا. لفظ خلیفہ ہے قرآن کا لفظ, لیکن بعد میں نہ جانے کیسے کیسے کو کہا گیا. بھائی لفظ خلیفہ ہے قرآن کا لفظ, لیکن بعد میں نہ جانے کیسے کیسے کو کہا گیا. اللہ نے کہا کہ میں روح زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. اتنے میں فرشتوں بولے مالک ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. مالک ہمیں خلیفہ بنا دے, مالک ہمیں خلیفہ بنا دے. میں کہتا ہوں کہ بڑے بھولے تھے فرشتے, سمجھ رہے تھے کہ خلافت عبادت بھی ملتی ہے. تھوڑا تھوڑا سا مل جائے میرے ساتھ. وہ سمجھ رہے تھے کہ خلافت عبادت میں ملتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر اللہ نے کہا تمہیں خلافت چاہیے. کہا جی مالک. کہا تمہیں خلافت چاہیے. کہا جی مالک. کہا تمہیں خلافت چاہیے. کہا جی مالک. اب اللہ کہہ رہا ہے
میں تمہیں خلافت دے دوں گا مگر میری بھی تو ایک شرط ہے۔ فرشتے بولے کیا شرط ہے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھے ان ہؤلاء کے نام بتلاؤ اور خلافت لے جاؤ۔ خاص توجہ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھے ان ہؤلاء کے نام بتلاؤ اور خلافت لے جاؤ۔ بھائی ہؤلاء کہتے کسے ہیں؟ ہؤلاء کہتے کسے ہیں؟ عربی سے آشنا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہتر جانتے ہیں ہؤلاء کہتے ہیں لوگوں کو۔ کیا ہؤلاء کہتے کسے ہیں؟ کہ ہؤلاء دال چاول کو کہتے ہیں، ہؤلاء لوٹے بستر کو کہتے ہیں، ہؤلاء گندم گرا کو کہتے ہیں؟ نہیں، لیکن قرآن سے ایک بات یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو آدم سے پہلے زندہ ہیں، اللہ انہیں ہؤلاء کہہ رہا ہے۔ تو جو کچھ لوگ ہیں اللہ انہیں ہؤلاء کہہ رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ ہؤلاء کہہ رہا ہے۔ بھائی آج ہؤلاء گندم گرم کو نہیں کہتے ہیں، ہؤلاء لوٹے بستر کو نہیں کہتے ہیں، ہؤلاء اناج کو نہیں کہتے ہیں، ہؤلاء کہتے ہیں لوگوں کو خاص طور جو اللہ کہہ رہا ہے مالک فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہؤلاء ہیں کون؟ ہؤلاء کہتے کسے ہیں؟ اللہ نے کہا پڑھ حدیث قضا وعزتی وجلالی انی ما خلقت تمام ممنا ولا ارض مدھیا ولا قمر منیرا ولا شمس مدھیا ولا خلق یدرو ولا بارزی ولا خلق یسی الا فی محبت ہؤلاء الا فی محبت ہؤلاء۔ اچھا ٹھیک ہے، جو بھی کائنات میں بنایا گیا ہے اللہ کہہ رہے کی قسم خدا کی میں نے کائنات بنائی ہے ان کے لیے، میں نے سورج بنایا ان کے لیے، میں نے چاند بنایا ان کے لیے، میں نے ستارے لہرائے ان کے لیے، میں نے فرش کا سامیانہ بچھایا ان کے لیے، میں نے سمندروں کو لہرایا ان کے لیے۔ اللہ پورے قرآن میں 6666 آیت میں کہیں اپنے عزت کی قسم نہیں کھا رہا ہے، کہیں اپنے جلال کی قسم نہیں کھا رہا ہے، لیکن جب ان پانچ کی بات آئی ہے، ان پانچ کی بات آئی ہے تو اللہ کہنے لگا میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے کائنات بنائی ہے ان پانچ کے صدقے میں، ان پانچ کی محبت میں۔ اللہ پورے قرآن میں 6666 آیت میں کہیں نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لیکن جب ان پانچ کی بات آئی ہے تو اللہ کہنے لگا میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، میں انجیل کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ کی قسم، آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے ولیال نصر، میں شبہ کی قسم، آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ زمانے کی قسم۔ اللہ پورے قرآن میں 6666 آیت میں کہیں اپنے عزت کی قسم نہیں کھائی ہے، کہیں اپنے جلال کی قسم نہیں کھائی ہے، لیکن جب ان پانچ کی بات آئی ہے، ان پانچ کی بات آئی ہے تو اللہ کہنے لگا میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے کائنات بنائی ہے ان پانچ کی محبت میں، اگر ان کی عزت نہ کرو گے تو تمہیں دنیا میں اتنا بے عزت کروں گا کہ منہ دکھانے کے قابل۔ اسی نعرے سے حیران و پریشان ہے کہ یہ بڑا علی علی والے کرتے ہیں، یہ بڑا علی علی کرتے ہیں، یہ بے ہوشی کی حالت میں بھی علی علی کرنا نہیں بولتے ہیں۔ بھئی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم بے ہوش ہو کر بھی علی کو نہیں بولتے ہیں، اور افسوس بھی ہے کہ آپ ہوش میں رہ کر علی کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہوش میں رہ کر بھی علی کو نہیں بھولتے ہیں، اور ہمیں افسوس بھی ہے کہ آپ ہوش میں رہ کر علی کو بھول جاتے ہیں۔ بھائی یہی تو کمال ہے ہمارے علی کا کہ جس کا ذکر اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے کیا ہے۔ ذکر کرتے کرتے کہا گیا بھائی کس علی کی بات ہو رہی ہے؟ کہا وہ علی ہے جو نون والقلم ہے، جو علم کا در ہے، وہ علی جو صراط مستقیم ہے، جو ختم سلیم ہے، جو سوائے شمیم ہے، جو باطی قسیم ہے، جو شاہد زمن ہے، جو دار ہے، جو علی ید اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، علی شیر غضنفر ہے، علی صدیق اکبر ہے، علی نصیریوں کا خدا ہے، علی پھولوں کی چٹک میں ہے، علی چڑیوں کے چہک میں ہے۔ بھائی یہی تو وجہ تھی کہ کائنات متحیر تھی، خاص توجہ یہی وجہ تھی کہ کائنات متحیر ہوئی۔ امریکہ کے ایک سائنٹسٹ نے، ایک ڈاکٹر نے جب نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، خاص توجہ جب نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود کی ایک کتاب لکھی، خاص توجہ میں نے خود کی ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں نے بردستہ لکھا کہ جب میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا تو میرے ذہن میں بس دو ہی تصورات آئے تھے علی کے لیے، یا تو آپ یہ مانیے کہ کائنات علی نے بنائی ہے، یا جب کائنات بن رہی تھی علی بیٹھا دیکھ رہا تھا، یا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کائنات علی نے بنائی ہے، یا جب کائنات بن رہی تھی علی بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ ان ہؤلاء کے نام بدلاؤ اور خلافت لے جاؤ۔
لفظ ہاؤلائے، بھائی پوری مجلس بھول جانا لیکن لفظ ہاؤلائے کو نہ بھولنا۔ اللہ نے کہا کہ ان ہاؤلائے کے نام بدلاؤ اور خلافت لے جاؤ۔ جب یہ کام فرشتوں سے نہ ہوا تو فرشتوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ سرنڈر کرنے کے بعد کہا مالک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مالک ہمیں نہیں معلوم، مالک ہم نہیں جانتے ان کے نام کیا ہے، ان کو کہتے کسے ہیں۔ اب اللہ مڑا آدم کی طرف، کہا اے میرے بشر، اے میرے خلیفہ، ذرا ان فرشتوں کو ان ہاؤلائے کے نام تو بدلا دو۔ جیسے ہی اللہ مڑا آدم کی طرف، آدم مسکرایا، آدم نے انگڑائی لی، کہا مالک بتا دوں، کہا ہاں بتا دے، کہا مالک بتا دوں، کہا ہاں بتا دے، کہا مالک بتا دوں، کہا ہاں بتا دے۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، کہ کتاب کا نام دے رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں۔ امام نساپوری علامہ حلمی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، دونوں برادران سنی کے بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اب جیسے ہی اللہ مڑا آدم کی طرف خاص توجہ، جیسے ہی وہ لکھتے ہیں کہ اب جیسے ہی اللہ مڑا آدم کی طرف، آدم سے کہا ذرا ان فرشتوں کو ان ہاؤلائے کے نام تو بدلا دو، خاص توجہ ان فرشتوں کو ان ہاؤلائے کے نام تو بدلا دو۔ آدم کہہ رہا ہے مالک بتا دو، کہا ہاں بتا دے، کہا مالک بتا دو، کہا ہاں بتا دے۔ اب آدم کہتا ہے اللہم انت المحمود، هذا محمد، انت اعلیٰ، هذا علی، انت فاطر، هذا فاطمہ، انت محسن، هذا حسن، انت قدیم الاحسان، هذا حسین۔ مالک تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، یہ تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ اب جیسے ہی آدم نے ان پانچوں کے نام بتائے، ان پاکوں کے نام بتائے، اب اللہ مڑا فرشتوں کی طرف مڑنے کے بعد کہا اس جو دنیا آدم پر سجدہ کرو۔ جیسے ہی آدم نے ان پانچوں کے نام بتلائے، اللہ نے فرشتوں سے کہا اس جنونی لے آدم کا سجدہ کرو۔ تو میں کہتا ہوں کہ اے نکندو، جب ان پانچ کے بغیر آدم نہ بنا تو تم آدمی کیسے بنے گا؟ جب ان پانچ کے بغیر آدم نہ بنا تو تم آدمی کیسے بنا؟ ایک درود پڑھیے محمد والے محمد۔ سب سے زیادہ سورہ کاف میں موت کا تذکرہ ہوا ہے، موت کا ذکر ہوا ہے، اور اسی سورہ میں سب سے زیادہ علی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بھائی مصلیت کیا ہے میرے بابو؟ یہ ایسا کیا ہے کہ موت کے ذکر کے ساتھ علی کا ذکر کیوں؟ علی تو مردوں کو جلانے والا ہے، تو آواز قدرت عجب آئے گی کہ میں نے موت کے ساتھ علی کا ذکر اس لیے رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو علی کے نام سے ہی موت آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو تو علی کے نام سے ہی موت آ جاتی ہے۔ درود پڑھی محمد والے محمد۔ مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ 3 ایسے لاشیں ہیں کہ جن لاشوں پہ جب میرا آقا حسین پہنچا ہے نا تو آنسو رک نہیں رہے تھے، بس نزدیک تھا کہ میرے آقا کا دم نکل جائے۔ ہاں زادورو پتہ ہے کہ پہلا لاشا کس کا ہے؟ پہلا لاشا بھائی کی آخری امانت قاسم کا لاشا ہے۔ کون جانتا تھا، کسے پتا تھا کہ ماں نے چادر دی تھی آقا حسین کو کہ جب میرا بیٹا زخموں سے چور ہوگا نا تو ماں کی خوشبو پائے گا تو اس کو تھوڑا سا آرام ملے گا، تھوڑی سی راحت ملے گی۔ لیکن ہائے رے مقدر، ارے جب میرا آقا حسین ارے قاسم کے لاشے پہ پہنچا ہے، ارے تو وہ لاشے کو گھوڑوں کے ٹانگوں سے اس طرح سے رود دیا گیا ہے، اس طرح سے پامال کر دیا گیا ہے۔ ارے کون جانتا تھا ارے کہ ماں کی چادر ہوگی، بیٹے کا لاشا ہوگا، گٹھلیوں میں تبدیل ہوگا۔ ہاں دادا رو پتا ہے دوسرا لاشا کس کا ہے؟ دوسرا لاشا بھائی عباس کا لاشا ہے۔ جب میرا آقا حسین بھائی عباس کے لاشے کے قریب پہنچا ہے نا تو بس نزدیک تھا کہ میرے آقا کا جب نکل جائے، ارے ایک ہاتھ میں تیر ہے، دونوں بازو بریدہ ہے، سر عباس زانوے حسین پہ ہے، بس ایک ہی حاجت ہے آقا۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا آقا، آج وقت آخر ہے، مجھے اپنا چہرہ دکھا دیجیے۔ ہاں دادا رو اتنا کہنا تھا۔ اب جب میرا آقا حسین
کے بعد جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا سینے میں بڑی تکلیف ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے قوت مانگی ہے خدا سے، ارے برچھی کو کلیجے سے نکالا، اتنا سننا تھا اور اس قافلے کو اتنا تڑپایا گیا تھا، اتنا ظلم کیا گیا تھا کہ جب جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے پہ پہنچی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں سمجھی تھی کہ شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، ارے چیلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا نہیں دیا ہے کوئی زہرا کے جائی کا۔ جب اس قافلے کو اتنا تڑپا دیا گیا، اب جب جناب زینب قبر حسین پہ اپنے بھائی کی قبر پہ جب یہ فریاد کر چکی ہیں، یہ بیان کر چکی ہیں، اب جناب سید سجاد میرا چوتھا امام ساری بیویوں کو اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اب جب میرا بیمار امام ساری بیویوں کو جب جناب عباس کی قبر پہ لے آتا، حضرت عباس کی قبر پہ لے آتا ہے تو جناب زینب ہر بیوی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑتی ہیں، جوڑنے کے بعد کہتی ہیں کہ ہر حال دل بتانا، ارے چادروں کا چھننا بتانا، کوفہ و شام